السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج تختی نمبر 12 کے ساتھ جس کا عنوان تشدید ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ کاوش خیر کا ذریعہ، عافیت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے سبق کے اندر جیسا کہ آپ کو نام سے نظر آ رہا ہے تشدید، سب سے پہلے گزشتہ کے ویڈیو کے اندر بھی یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ سب سے پہلے جو مشق ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں آپ کو اردو میں یا سوال کی شکل میں یا قواعد کی شکل میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر ان چیزوں کو میں اور آپ سے یاد کر لیتے ہیں، اتنا ہم ان کو ازبر کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں زبانی بھی یاد ہوں، تو اس کے بعد ان چیزوں کو کسی جگہ فٹ کر کے کسی جگہ لگا کر پڑھنا بہت آسان ہے بچے کے لیے۔ عموماً بچوں کو مسئلہ تب پیش آتا ہے کہ جب سکھانے والا ٹیچر میل ہے فیمیل ہے کوئی بھی ہے، جب وہ بچوں کو یہ چیز قواعد نہیں سکھاتا، قواعد کی پہچان نہیں کراتا، یہ سوال و جواب بچے کو زبانی تیار نہیں کرواتا، تو جب بچہ اس چیز پر آتا ہے، مشق کے اندر آتا ہے، تو پھر اسے ہر جملے کے اندر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ 3 دندانوں والی کیا چیز ہے، یا اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے، یا اب یہاں پر با کے اوپر یہ 3 کونوں والی ہے، پیچھے ہم نے با پر چھوٹی سی دال پڑھی تھی، وہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، تو یہاں پر بچے کو دقت ہوتی ہے، اور پھر پریشانی یہ بنتی ہے کہ پورے قرآن میں پورے قاعدے میں بچہ بار بار استاد کو پریشان کرتا ہے، وہ بار بار استاد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم سکھانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھائیں کہ ایسے طریقے سے بچوں کو سکھائیں کہ بچے بنیادی چیزوں کو یاد کر لیں، پھر اس کے بعد حروف پر یا جملوں پر انہی چیزوں کو وہ فٹ کرتے جائیں اور اپنا کام کرتے جائیں۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ قواعد کو، سوال و جواب کو بھی یاد کرانے کی ہم بار بار کوشش بھی کر رہے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ بھی یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر یہ چیزیں سکھائیں، ان کی پہچان ہو کہ یہ چیز کیا ہے، جب پہچان آئے گی انشاءاللہ اس کو پڑھنا آسان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال دیکھیے، 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 دانت بنے، آسان لفظوں میں یہ 3 کونے جو بنے ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب تشدید۔ یہ 3 کونوں والی چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ تشدید۔ دوسرا سوال، تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ یہ با پر تشدید ہے، تو پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب با کا کیا نام بنے گا؟ با کا نام بنے گا مشدد۔ اب یہ با کون سی ہے؟ مشدد۔ پیچھے ہم نے با کون سی پڑھی تھی؟ ساکن۔ یہاں پر با کون سی آ رہی ہے؟ مشدد۔ تیسرا سوال میرے عزیز دوستو کہ تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ 2 مرتبہ۔ یہ جو جس با کے اوپر تشدید آئی ہے اور با مشدد بنا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ با مشدد ہے، یہ کتنی بار پڑھی جائے گی؟ جواب کیا ہے کہ 2 مرتبہ۔ اور طریقہ کیا پڑھنے کا کہ 1 مرتبہ یہی مشدد حرف پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ خود یہ اکیلا پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ چوتھا جو سوال ہے کہ مشدد کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی با پر شد ہے، با مشدد بنی، با کو 2 بار پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے سن لیا، جو آگے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ کر بھی دکھاتے ہیں۔ لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ڈھیلا پڑھیں گے، سخت پڑھیں گے، کس انداز سے پڑھیں گے؟ جواب دیکھیں، مضبوطی کے ساتھ، ذرا رک کر، آواز تھوڑی سی رکے گی مگر آواز میں مضبوطی ہوگی۔ اب آئیے انہی چیزوں کو ہم یہاں پڑھتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو فٹ کرتے جاتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم نے پڑھی، اور وہ فٹ ہونے کے ساتھ کون سی آواز پیدا ہو رہی ہے، کیسا جملہ بن رہا ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با۔ یہ جو دیکھیں تھوڑی سی ایک تو مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈھیلا نہیں پڑھتے، حمزہ با زبر اب کی آواز بالکل ڈھیلی نہیں ہے کہ کہیں لمبی ہو رہی ہو کہ کیسے ہو رہی ہو۔ با زبر با، اب با، یہاں ہم نے پڑھا تھا ذرا رک کر، یہ جو آواز ہمیں رکتی ہے اب، اسی کو ہم نے کہا تھا اب با، اب با۔
اوپر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھا۔ اب با، پہلے با حمزہ کے ساتھ ملی، اب دوبارہ با کو اکیلا پڑھا جائے گا۔ با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو۔ اب ان تینوں کو ہم روانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب با، اب بی، اب بو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ یہاں پر ایک چیز کا خیال کریں، دیکھیں یہ حمزہ اور با، یہ 2 لائنوں میں یہی چیز آ رہی ہے، آگے بھی مزید 2 لائنیں یا ایک آدھ لائن وہ اسی کی ہوگی، حمزہ اور با کی، مگر وہاں تھوڑا سا حرکات میں فرق آئے گا۔ یہاں پر پہلے دیکھیں، پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر بھی زبر ہے، پھر آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو زبر زیر پیش کی مثالیں سکھا رہے ہیں۔ زبر حرف تو وہی ہیں حمزہ اور با، لیکن زبر زیر کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، وہاں حمزہ پر زبر تھا، یہاں حمزہ پر پیش ہے، یہاں بھی حمزہ پر پیش ہے، یہاں بھی پیش ہے، تو یہ حرکات کو تبدیل کر کے نئی نئی جو آواز بنتی ہے وہ سکھائی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، پیچھے ہم نے زبر کے اوپر ایک زبر، با کے اوپر ایک زبر لگا کے پڑھا تھا، یا با کے اوپر ہم نے زبر لگائی یا زیر لگائی یا پیش۔ یہاں پر عزیز دوستو دیکھیں، با کے اوپر 2 زبر لگیں گی اور ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، غنہ بھی کریں گے۔ حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر صرف ہم نے پریکٹس کے لیے صرف با کے جملے کو لیا، با پر زبر لگائی، زیر لگائی، پیش لگائی، پھر 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ جو باقی حروف ہیں تا ثا جیم حا خا، یہ تمام کے تمام حروف پر آپ اسی طرح ملاتے جائیں، اسی طرح زبر لگاتے جائیں، شد لگاتے جائیں، سارے کا سارا آپ کو بالکل آسان طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ صرف آپ نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کو زبانی یاد ہوگی، آپ کے بچوں کو چیزیں زبانی یاد ہوگی، تو آپ کے لیے یہ مشق پڑھنا آسان ہے، بلکہ مشق نہیں بلکہ پورا قرآن پڑھنا آسان ہے اگر نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ، آسان قاعدہ، تجوید قاعدہ، جو بھی قاعدہ ہے
وہ قرآن کی بنیاد ہے۔ اس میں جو بنیادی چیزیں لکھی ہیں اگر وہ آپ اپنے بچوں کو زبانی یاد کرا دیتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ آسانی کے ساتھ اپنا قرآن مکمل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سمجھانے کی، دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، اچھی باتوں کی طرف ان کو لانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔